محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی حدیث ان ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ بآیتین من آخر سورة البقرہ فی لیلۃ کفتاہ. صحیح البخاری 5009، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی. ترجمہ کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. کا فتح کا لفظ آیا ہے. کافی ہو جانا سے کیا مراد ہے؟ کافی ہو جانا یعنی کہ سفیشینٹ ہو جانا، انف ہو جانا. اسکالرس کی الگ الگ اوپینینس ہیں. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ کافی ہو جانے سے مراد ایک پرسن اگر تہجد کی نماز کو نہ اٹھے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. معنی کیا ہے کہ وہ ہی ول گیٹ دا ریوارڈ آف پریئنگ تہجد. اگر اس نے رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھ لی ہوں تو اور وہ تہجد نہ پڑھ سکے، رات کی نماز کو اٹھ نہ سکے تو اس کو اس کا ریوارڈ مل جائے گا. یہ کچھ اسکالرس کی رائے ہے اور ابن حجر ان میں سے ایک ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تہجد کو اٹھے ہی نہ، کیونکہ دیکھیے ہمارا دین از بیسڈ آن انٹینشنس، رائٹ؟ تو وی ہیو ٹو ٹیک آل دا مینس. ہمیں پوری کوشش کرنا، جلدی سونا، الارم رکھنا، جو بھی ہے ہماری نیت رہنا اٹھنے کی. لیکن اگر ہمیں جو ہے یہ 2 آیتیں پڑھ کو سوئے اینڈ ہمیں نہیں اٹھ سکے تو انشاءاللہ تعالی ہم نہ اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دیتی ہیں. کر کو سم آف دی اسکالرز ہیو دس اوپینین. ادر اسکالرز بولے کہ کفتہ کافی ہو جانا سے مراد ایز اے مینس آف پروٹیکشن اگینسٹ شیطان. تو شیطان سے حفاظت کے لیے کافی ہیں یہ 2 آیتیں. دوسرے اسکالرز بولے کہ اٹ از اے مینس آف پروٹیکشن فرام ہارمفل اینیملس. کا فتح کافی ہو جانا یعنی کہ ہارمفل اینیمل سے ایز اے پروٹیکشن ہے. پھر کچھ نے کہا کہ اٹ ول سرو ایز اے پروٹیکشن اگینسٹ دی فائر آف ہیل، جہنم کی آگ سے کے لیے پروٹیکشن کے لیے کافی ہے. کچھ اسکالرز نے کہا کہ اگر انسان اس دنیا سے چلا جائے رات میں یعنی کہ نیند میں اگر اس کا انتقال ہو جائے اور اس نے یہ 2 آیتیں پڑھی ہوں تو یہ اس کے لیے اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائیں گی. ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ کافی ہو جانے سے مراد ہر تکلیف دہ چیز، ہر ایول، ہر ہارم، ہر برائی، ہر شر سے محفوظ رہنا. اینڈ دا انٹرپریٹیشنز گو آن اینڈ آن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوپن رکھا. ہو سکتا ہے کوئی ایک چیز مراد ہو یا پھر یہ ساری چیزیں مراد ہو یا پھر اس سے بھی زیادہ اور بھی کوئی چیز مراد ہو سکتی ہے. whatever it was the sunnah of our prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے ہماری ہیومن مینٹیلٹی ایسی ہے کہ کوئی بھی چیز کی انسان جب تک قدر نہیں کرتا جب تک اس کی ویلیو نہیں معلوم ہو جاتی، رائٹ؟ اب مثال کے طور پر ایک آرٹیفیشل رنگ ہے آپ کے پاس اور ایک ڈائمنڈ رنگ ہے، تو آپ کس کی زیادہ ویلیو کرتے ہیں، کس کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور کس کی قدر زیادہ کرتے ہیں؟ اوکے، جس ڈائمنڈ رنگ کی، رائٹ؟ نکالتے ہی کیا کرتی ہیں؟ کبڈ کے اندر رکھتی ہیں. ویراز آرٹیفیشل رنگ ہے تو پھر کیا کرتی ہیں؟ دھونے کے ٹیمپو بھی رکھ ڈالتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ جسٹ واش، اگر کچن میں ہے تو بھی وہاں بھی اتار کے رکھ دیے، پھر باتھ روم میں ہے تو پھر وہیں پہ کہیں پر رکھ دیے، رائٹ؟ تو ہمیں اس کی اتنی قدر نہیں کرتے. تو آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے. لیٹ us گو تھرو سم آف دی نریشنز تاکہ ہمارے دل میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے. تو یہ جو آخری کی 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، یہ ویری بلیسڈ پورشن آف دا قرآن ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن سارے کا سارا بلیسڈ ہے. خیر الکلام کلام اللہ، دا بیسٹ آف آل اسپیچز از دا اسپیچ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو قرآن سارے کا سارا بلیسڈ ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے
اللہ تعالیٰ کے اس قرآن میں بھی دے آر سرٹن پورشنز جس کو زیادہ فضیلت بخشی گئی ہے، زیادہ اس کا رتبہ اور مقام ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ کو کیا کہا گیا؟ دا گریٹسٹ سورہ کہا گیا، دا گریٹسٹ ورس آیت الکرسی کو کہا گیا، پھر سورہ اخلاص کو جو ہے 1/3 آف دا قرآن کہا گیا، سورہ بقرہ کو کوہان اور بلندی کہا گیا قرآن کا۔ تو اس طرح سے دے آر مینی سوراز اور certain surahs and certain آیت of the Quran are more powerful اور اس کی ایک الگ ہی رتبہ اور مقام دیا گیا ہے، رائٹ۔ تو among those are these special extra special verses، کون سے؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، ان کی بھی بڑی اہمیت ہمارے دین میں ہے۔ تو فرسٹ ون جو میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ ہے حدیث نیریٹڈ بائی عبداللہ۔ یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تب ان کو دیے گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے تھے جب وہ معراج پر گئے تھے، اس میں سے ایک یہ ہے، یعنی کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اب جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے کیسا نازل ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ کا چاہتے تب جو ہے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ جبرائیل جو فرشتے ہیں ان کے ذریعے سے ان کے تھرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کرتے تھے، بھیجا کرتے تھے وحی کے ذریعے سے، رائٹ۔ لیکن اسکالرس کا کہنا ہے کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تب ان کو عطا کی گئی تھی۔ سارے کا سارا قرآن اوپر سے نیچے اترا تھا، جبرائیل علیہ السلام لے آتے تھے، لیکن یہ 2 آیتیں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر یہ تحفہ دیا۔ اور جو ہے دوسرا سارا قرآن اٹ واز تھرو دی انٹرونشن آف اے اینجل، رائٹ، ایک اینجل بیچ میں تھے اور ان کے ذریعے سے وہی اترا کرتی تھی، لیکن یہ 2 آیتیں واز ڈائریکٹلی گیون ٹو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بائی اللہ تعالیٰ، آف کورس بیہائنڈ دی ویل، ایک پردے کی آڑ میں جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو ڈائریکٹلی ان کو یہ 2 آیتیں دی۔ اب جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی بات کی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بات کی تو موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ زمین پر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا ارادہ کیا تو ان کو آسمانوں پر بلایا اور آسمانوں پر بلا کر 3 تحفے دیے، جس میں سے ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ تو اس سے ہم نہ اس کی اہمیت اور معلوم ہوتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ ایک بار جو ہے جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک زور کی آواز سنی، آسمانوں میں ایک کریکنگ ساؤنڈ سنی، ایک زور کی آواز آئی۔ تو جبرائیل علیہ السلام اپنا چہرہ ہی لفٹڈ ہز ہیڈ، ان کا سر اٹھاتے ہیں، اوپر کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آسمانوں کا ایک گیٹ، ایک دروازہ آج کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے ایک اینجل اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ تو وہ اینجل آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عنایت کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے، اس سے پہلے کسی پروفٹ کو یہ نہیں دی گئی ہیں۔ تو کیا تھا؟ یہ ایک اسپیشل یہ تحفہ تھا، اس سے پہلے ایسا کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ کیا تھے وہ 2 نوریں؟ فاتحۃ الکتاب یعنی کہ سورہ فاتحہ اور یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ 2 نوریں ہیں جس کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتہ آیا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی حرف اس میں سے تم نہ پڑھو گے کہ اس کی مانگی ہوئی چیز تمہیں نہ ملے، یعنی کہ ان کو پڑھ کر جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسکالرس کا اس طرح سے کہنا ہے۔ تو دیکھیے ایسا فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا، ایسا دروازہ سے آیا جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور یہ آیتیں اتارنے کے لیے نہیں آیا، بس یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے کہ یہ 2 نوریں آپ کے لیے
یہ 2 نوروں کی خوشخبری دینے آیا تھا. آیتیں تو اتر چکی تھی لیکن صرف خوشخبری دینے کے لیے ایک فرشتہ اترا گیا. تو ان سے اس کی فضیلت ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ ان کو یہ 2 آیتوں کو پڑھ کر جو اگر کوئی شخص کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. پھر حدیث آتی ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے کے ایک کنز میں سے دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں. کنزم من تحت العرش یعنی کہ ایک خزانہ جو عرش کے نیچے سے ہے، وہاں سے مجھے یہ 2 آیتیں دی گئی ہیں کر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی. تو کیا ہے عرش کا جو نیچے کا پورشن ہے، دیٹ از دی روف آف جنت الفردوس. جنت الفردوس جو اعلیٰ ترین جنت کا لیول ہے، اس کی روف کیا ہے؟ دی عرش آف الرحمن. یا کیا ہے یہاں پر اس کنز میں؟ یہ انڈرنیتھ دا عرش جو ہے، جو کنز ہے، وہاں پر جو ٹریشر ہے اس میں کیا ہے ہم نہیں معلوم. لیکن ایک چیز ہم نہ معلوم کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں وہ وہاں کا کنز ہے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو دی گئی ہے. پھر ایک اور حدیث آتی ہے، نعمان بن بشیر سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں سے 2 آیتیں اتاری جس سے سورہ بقرہ کو ختم کیا. جس گھر میں بھی 3 رات یہ آیتیں پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں آتا. تو جس گھر میں 3 راتوں تک مسلسل یہ آیتیں پڑھی جائیں شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے یا اس گھر کے قریب بھی نہیں آتا. پھر حضرت علی کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کوئی بھی ایک سینسیبل انسان، ایک سین انسان کیسا یہ 2 آیتیں پڑھنا نہیں سو سکتا، مجھے نہیں سمجھ میں آتا. اس طرح سے ان کا قول ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ جو ہے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے دی گئی ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی اس کی جو ہے ہمنا اسپریچول بینیفٹس ہمنا ملنا اور بڑھانا، تو اس کے ہمنا کیا کرنا، ان کو ہمیں سنسیئرٹی کے ساتھ پڑھنا اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھنا. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو میمورائز کریں، اس کو جو ہے سمجھ کر ہم ہر رات سونے سے پہلے اس سنت کو ہم فالو کریں. اور جو ہے سنت کو فالو کرنا، زندہ کرنا، ریوائیو کرنا، اس کے بڑے جو ہے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی میری سنت کو زندہ کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. پھر ایک اور حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی میری سنت کو زندہ کرے گا اور لوگ اسے پریکٹس کریں گے تو اسے سیم ریوارڈ دیا جائے گا جو اس سنت کو فالو کرے گا، اور اس کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. تو ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.